آج 2 فروری 2022 ہے۔ خبر کے اندر کی خبر غیر جانبدار تبصروں اور تجزیوں کے لیے آپ میرے چینل طاہر شبیر شیئرز پر آ سکتے ہیں۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ پاکستان کے کسی ایک نیوز چینل کا نام بتائیں جو خبریں دیتا ہے تو آپ کے ذہن میں جیو ٹیلی ویژن شاید سب سے پہلے نمبر پر آئے۔ یہ پاکستان کا ایک مشہور ٹی وی چینل ہے۔ اس کے مالک کا نام میر شکیل الرحمان ہے۔ جب میں نے ان کا نام لیا تو آپ کے ذہن میں آئے گا ہی از اے بیڈ مین، کرپٹ آدمی ہے، انڈیا سے فنڈنگ لیتا ہے، بھارت سے نواز شریف کے ساتھ مل کر جیو ٹیلی ویژن پر عمران خان کے خلاف خبریں چلاتا ہے۔ یہ بھی آپ کے ذہن میں آیا ہوگا۔ میر شکیل الرحمان کے بارے میں یہ تاثر کیوں بنا؟ یہ تاثر بنایا گیا 2 شخصیات یا 2 عوامل کی جانب سے، جن میں سے ایک ہیں پاکستان کے موجودہ وزیر اعظم عمران خان صاحب۔ جب وہ اپوزیشن میں تھے، اقتدار میں آنے سے پہلے وہ میر شکیل الرحمان پر بہت تنقید کرتے تھے۔ میر شکیل الرحمان، میں آپ کا مقابلہ کروں گا۔ میر شکیل الرحمان، یہ جو آپ گھٹیا قسم کی کیمپین چلانے لگے ہیں، کوئی راستے میں آئے میر شکیل الرحمان کے پیسے بنانے کی تو وہ جمہوریت خطرے میں آ جاتی ہے اور آزادی صحافت خطرے میں آ جاتی ہے، اور کوئی آپ کے اوپر کوشچن کر دے، فرعون بنے ہوئے ہیں آپ ان کے اوپر بلیک میل کی کیمپین شروع کریں گے۔ اور اس سے بھی اگر پیچھے چلے جائیں تو ایک وقت وہ تھا کہ جب عمران خان نے اور میر شکیل الرحمان نے مل کر امداد اکٹھی کی تھی سیلاب متاثرین کے لیے 2010 میں، اور کئی کروڑ روپے 7 دنوں میں کچھ 24 کروڑ روپے جمع کر ڈالے، پھر اربوں روپے جمع ہوئے تھے۔ یہ قریبی تھے ایک وقت میں، لیکن پھر عمران خان نے کہا کہ یہ بھارت سے فنڈنگ لیتا ہے۔ امن کی آشا کے نام پر ایک پروگرام ہے جس میں میر شکیل الرحمان نے بھارت اور را سے پیسے لیے ہیں۔ اس کے علاوہ عمران خان نے یہ بھی کہا کہ یہ نواز شریف سے بھی کرپشن کے پیسے لیتے ہیں اور مل کر کھاتے ہیں۔ یہ دونوں اپنے چینل کو غیر صحافتی سرگرمیوں کے لیے استعمال کرتے ہیں، ایک پروپیگنڈا کرنے کے لیے، اور نواز شریف سے پیسے لیتا ہے۔ اسی لیے تو آپ اور میں ان کو بیڈ مین سمجھتے ہیں۔ پہلی شخصیت تو عمران خان ہے، اور اگر دوسری چیز کی بات کی جائے تو وہ ARY نیوز ہے، جو کہ اسٹیبلشمنٹ اور سیدھے الفاظ میں پاکستانی فوج کا ایک ترجمان ادارہ ہے۔ اس نے بھی بار بار یہ کہا کہ میر شکیل الرحمان از اے بیڈ مین۔ ان کا یہ تاثر بنا دیا گیا، تو عوام کو یہ لگا کہ جہاں پر عمران خان نے وزیر اعظم بن کر اتنے لوگوں کا احتساب کرنا ہے، نواز، زرداری، باقی لوگ، تو اس کا بھی احتساب ہوگا میر شکیل الرحمان کا۔ ہی از اے بیڈ مین۔ میر شکیل الرحمان، میں آپ کا مقابلہ کروں گا۔ تو عمران خان جب وزیر اعظم بنے، ایسا لگا کہ احتساب جلد ہو جائے گا۔ 2018 میں وزیر اعظم بننے کے بعد عمران خان نے کچھ بھی نہیں کیا، 19 میں بھی کچھ نہیں کیا، پورا سال گزر گیا۔ 2020 میں آ کر کچھ ہل جل ہونے لگی، اور عمران خان نے میر شکیل الرحمان کے خلاف کیسز کی تیاریاں شروع کر دیں۔ اسلام آباد سے ذرائع سے مطابق جو چیزیں سامنے آتی ہیں ان سے یہ معلوم ہوا کہ عمران خان نے شہزاد اکبر کو، جو کہ عمران خان کے مشیر احتساب تھے، استعفیٰ دے چکے ہیں، ان کو کہا کہ کوئی کیس نکالو میر شکیل الرحمان کا۔ بلکہ کوئی کیس کیا، وہی نکالو، امن کی آشا بھارت سے فنڈنگ لیتے ہیں، نواز شریف سے بھی انہوں نے کرپشن کی مد میں پیسے لے رکھے ہیں، وہ 2 کیسز نکالو اور بناؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی امن کی آشا واشا تو کچھ نہیں ملا ہمیں، بھارت سے فنڈنگ کے بھی کوئی ثبوت نہیں ملے، لہٰذا ایک تو یہ الزام جھوٹا ثابت ہو گیا، اور حکومت کو خود ہی کچھ نہیں ملا کہ وہ کیس بنا سکتے۔ بعد میں انہوں نے کہا کہ اچھا کوئی اور کیس دیکھو، تو دوسرا جو کیس دیکھا گیا، 5 مارچ کو میں بطور نیوز اینکر ٹیلی ویژن پر خبریں پڑھ رہا تھا، تو میں نے ہی یہ بریکنگ نیوز دی کہ میر شکیل الرحمان کو طلب کر لیا گیا ہے 5 مارچ 2020 میں، معاف کیجیے گا، جب وہ طلب ہوئے، اور وہ 2 گھنٹے تک نیب کے سامنے پیش ہوئے، سوالوں کے جواب دیے۔ تجسس تھا مجھے کہ وہ کس چیز پر، کون سا کیس بنا ہوگا ان کے خلاف، تو معلوم ہوا کہ ان کے خلاف جو کیس بنا ہے وہ 1986 میں انہوں نے لاہور کے علاقے جوہر ٹاؤن میں ایک زمین خریدی تھی، وہ غیر قانونی طریقے سے لی گئی تھی، اور الزام یہ ہے کہ وہ غیر قانونی طریقے سے خریدنے میں ان کی مدد کی گئی تھی نواز شریف کی جانب سے، کیونکہ وہ اس وقت کے وزیر اعلیٰ پنجاب تھے۔ 1985 ابھی عمران خان نے 92 کا ورلڈ کپ بھی نہیں جیتا، ابھی میں اور بہت سے دیکھنے والے آپ میں سے لوگ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، اس وقت کا کیس نکال کے لائے خان صاحب۔ 12 مارچ 2020 دوسری پیشی تھی، 2 گھنٹے تک وہ اندر رہے، سوال جواب ہوتے رہے میر شکیل الرحمان سے نیب کی جانب سے، اور پھر انہیں اچانک سے گرفتار کر لیا گیا اور خبر دی کہ وہ گرفتار ہو گئے ہیں۔ ابھی آپ کو اہم خبر دیتے ہیں کہ نیب نے جنگ اور جیو کے مالک میر شکیل الرحمان کو گرفتار کر لیا ہے۔ میر شکیل کو گرفتار کر لیا ہے۔ نواز شریف سے پلاٹس کے حوالے سے غیر قانونی رعایت کا معاملہ ہے۔ آج دوسری بار نیب نے طلب کیا تھا اور ان سے تفتیش ہوتی رہی، 5 مارچ کو بھی 2 گھنٹے تک ان سے تفتیش کی گئی نیب سے، اور ان کے دشمن چینلز نے ان کی تصویر والی جیل والی تصویریں کھینچ کر سب کو دکھائیں اور بڑا مزے لیے کہ آج فرعون، میڈیا کا فرعون جیل میں چلا گیا اور یہ بھارت سے پیسے لینے والا تھا اینڈ بلا بلو۔ لیکن کیس بھارت والا نہیں بنا، نہ ہی نواز شریف سے کو براہ راست فیور والا بنا ہے۔ احتساب عدالت میں اب نیب نے یہ کیس ثابت کرنا ہے احتساب عدالت کے سامنے کہ میر شکیل الرحمان نے نواز شریف سے غیر قانونی طریقے سے مدد حاصل کرتے ہوئے وہ زمین خریدی یا خریدنے میں نواز شریف نے مدد کی۔
نیب نے اس کیس کو فالو کرنا شروع کیا. میر شکیل الرحمان گرفتار ہیں, پیشی ہو رہی ہے, میڈیا پر دکھایا جا رہا ہے, جیو نیوز اپنی ہر ہیڈ لائن میں چلا رہا ہے اور پک رہا ہے, عوام کو بھی پکا رہا ہے, روز ایک ہی بات سنا کر اتنے دن گزر گئے, آزادی صحافت پر حملہ ہو گیا. ہی از اے بزنس مین, ناٹ اے جرنلسٹ ایٹ آل. بہرحال اب میر شکیل الرحمان حراست میں, اور نیب نے یہ ثابت کرنا ہے. نیب کو 8 ماہ لگ گئے, 8 ماہ 241 دن جب گزر گئے میر شکیل الرحمان کی حراست میں, اس کے بعد بھی نیب ثابت نہیں کر سکا. اور سپریم کورٹ نے ایک درخواست پر کیس کو نمٹاتے ہوئے یہ کہا کہ میر شکیل الرحمان کو فوراً رہا کیا جائے. نیب کے پاس جب کوئی ثبوت نہیں تو گرفتار کیوں کیا؟ میر شکیل الرحمان کو کچھ دیر میں رہا کر دیا جائے گا. کیمپ جیل لاہور کا اہلکار میر شکیل الرحمان کے روبکار لے کر سروسز ہسپتال روانہ ہو چکا. میر شکیل الرحمان 241 روز حراست میں رہے. سپریم کورٹ نے میر شکیل الرحمان کی ضمانت منظور کی تھی, جس کے بعد اب کیمپ جیل لاہور کا اہلکار اور تو اور نیب نے اپنے ہی قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے گرفتار کیا گیا تھا, کیونکہ کسی بھی کاروباری شخصیت کو انکوائری سٹیج پر گرفتار نہیں کیا جا سکتا, صرف سوال کے لیے بلایا جا سکتا ہے. اور وہ آ رہے تھے, ایک پیشی پر آئے, دوسری پر بھی آرام سے آئے, کوئی کھینچ کر تو نہیں لانا پڑا آپ کو, لہٰذا نیب گرفتار نہیں کر سکتا تھا. اور نیب ثابت بھی نہیں کر سکا. سپریم کورٹ نے کہا چھوڑو اس کو, رہا کرو, کیا کیس بنایا, کچھ بھی نہیں ہے, جان ہی نہیں آپ کے کیس میں, اٹھاؤ یہ, چلو بھائی رہا ہو گئے. یہ رہائی ہوئی 9 نومبر 2020 میں. 2020 کے بعد 21 گزرا, اب 2022 آیا تو نیب نے خود کہا, نیب لاہور نے, لاہور کی احتساب عدالت اکاؤنٹیبلٹی کورٹ نے یہ کہا کہ میر شکیل الرحمان پر جو کیس تھا وہ ثابت نہیں ہو سکتا, اور ہم یہ کیس بند کر رہے ہیں. آج کے بعد یہ فائل کلوز ہے, یعنی کہ وہ 35 سال پرانا جو ایک ٹوٹا پھوٹا کیس خان صاحب نکال کے لائے وہ بھی ثابت نہیں ہو سکا. نیب کے لیے آج انتہائی برا دن ہے. آج لاہور کی احتساب عدالت نے روزنامہ جنگ اور جیو نیوز کے ایڈیٹر ان چیف جناب میر شکیل الرحمان کو نیب کے اراضی کیس میں بری کر دیا. اس طرح سے نیب کا یہ ایک بہت شعلہ آفاق کیس ڈھیر ہو گیا. احتساب عدالت نے نیب کے شواہد اور الزامات کو بے بنیاد اور جھوٹا قرار دیا اور لکھا کہ پروسیکیوشن میر شکیل الرحمان پر اعانت کا الزام ثابت کرنے میں مکمل ناکام ہو گئی. میر شکیل الرحمان پر کرپشن, ناجائز فائدہ لینے یا بدعنوانی میں اعانت کا کوئی جرم ثابت نہیں ہوا, گویا کہ یہ تمام الزامات غلط تھے. اور میر شکیل الرحمان پر سے ان کو کلین چٹ مل گئی. ناؤ دیر آر 2 things. ایک, میر شکیل الرحمان ہی از ایکچولی اے بیڈ مین, اور وہ عدالتوں کو بھی چکمہ دے گیا ثبوتوں کی صورت میں اور اچھے طریقے سے کھیل گیا اچھے وکیلوں کی مدد سے. اور دوسرا یہ کہ ہی واز ناٹ اے بیڈ مین, ہی واز ڈیفیمڈ, ان کو برا قرار دیا گیا. وہ اپنا کام کر رہا ہے, وہ 4 اخبار چلا رہا ہے, ٹی وی چینل چلا رہا ہے. ہی از اے بزنس مین اینڈ ڈوئنگ ہز جاب جیسے وہ کر سکتا ہے. کیس کوئی نہیں ثابت ہو سکا تو وہ بیڈ مین نہیں تھا. ARY نے جھوٹ بولا, اسٹیبلشمنٹ نے جھوٹ بولا, عمران خان نے جھوٹ بولا اور ایک شخص کو داغدار کر دیا. آپ کیسے کسی کی کریڈیبلٹی کو یوں خراب کر سکتے ہیں؟ پاکستان کی کریڈیبلٹی کہاں پر ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ سیاستدان گرفتار ہوں کسی بھی ملک میں تو بڑی خبر نہیں ہے. سیاستدان ہوتے رہتے ہیں, یہ جیلوں کے چکر لگاتے ہیں. مگر جب آپ ایک صحافتی ادارے کے سربراہ کو یا مالک کو گرفتار کرتے ہیں تو دیٹ بیکمز این انٹرنیشنل ہیڈ لائن. اس معاملے پر اقوام متحدہ, جس پر ہم کشمیر مانگنے جاتے ہیں جس کے پاس, اس نے خط لکھا حکومت پاکستان کو کہ تمہارے یہاں صحافی آزاد نہیں ہے, یہ کیا کر رہے ہو. اسی معاملے پر امریکہ کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے اسی دن ٹویٹ کیا. وہ انٹرنیشنل پلیٹ فارم ہے ٹویٹر, ایوری بڈی ریڈز دیٹ. اور دنیا میں کیا تاثر گیا پاکستان کا کہ یہاں کا وزیر اعظم اپنی ذاتی دشمنی میں ایک چینل کے مالک کو گرفتار کروا دیتا ہے. یہ فریڈم آف سپیچ ہے, اور جس ملک میں کرپشن زیادہ ہوتی ہے وہاں پر فریڈم آف سپیچ پر قدغن ہوتی ہے, بولنے کی آزادی نہیں ہوتی جہاں کرپشن زیادہ ہو. تو عمران خان کے دور میں بولنے کی آزادی نہیں, یعنی کہ یہ کرپٹ دور ہے. خان تو کرپشن اڑانے آیا تھا, وہ تو کرپشن کر رہا ہے. واٹ از دس گوئنگ آن؟ اور سب سے اہم پوائنٹ یہ بھی نوٹ کیجیے کہ عمران خان تب جاگے میر شکیل الرحمان کے احتساب کے لیے جب شاہ زیب خانزادہ ان کے شو میں بیٹھ کر نیب کی جانبداری پر سوال اٹھانے لگا, اور حامد میر نے یہ واضح الفاظ میں کہا تھا گرفتاری کے فوری وقت کہ اس کے پیچھے چیئرمین نیب ہیں اور ان کو PM نے حکم دیا ہے. دیٹس اٹ. یہ اس طرح کا احتساب ہے آپ کے ملک میں. یہاں پر وہ چل رہا ہے کہ اگر آپ ملک کو نقصان پہنچاتے ہیں تو کوئی بات نہیں, اگر آپ میری کرسی کو نقصان پہنچائیں گے تو میں نہیں چھوڑوں گا. عمران خان نے اپنا ذاتی نقصان بچانے کے لیے, اپنا سیاسی نقصان بچانے کے لیے ملک کے تشخص کا نقصان کیا. عمران خان نے اپنی سیاسی بقا اور اپنی سیاسی مقبولیت کی خاطر ایک ادارے کو مزید کمزور کیا, نیب کے ادارے کو, جس نے احتساب کرنا ہے, سب سے اہم ادارہ ہے. کسی انسان نے بھی اپنی زندگی میں کامیاب ہونا, خود احتسابی نہ ہو تو وہ ناکام ہے.
ایک انسان کا ایک جان ہے نا ہم، اس کا بھی احتساب بہت ضروری ہے. پورے ملک کا احتساب تو حد سے زیادہ ضروری ہے. اس احتساب کے اہم ترین ادارے کو عمران خان نے استعمال کیا اور داغدار کیا اس پورے نظام کو. ان سب چیزوں سے دوستو مختصراً یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ عمران خان نے اپنے ذات کے فائدے کے لیے عوامی اداروں کو استعمال کیا، عوام کے پیسے کو استعمال کیا، اور انہوں نے کھایا پیا کچھ نہیں، گلاس توڑا 12 نے. اللہ حافظ.